اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیدہ صدیق اکبر سیریز میں ان کی زندگی کے انمول واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم پیش خدمت ہیں۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پہ گواہی خود قرآن نے دی ہے، اور یہ سعادت کسی بھی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں کہ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب ہجرت کے موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، تو تعاقب کرنے والے دشمن جب وہاں پہنچے تو صدیق غمگین ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس دوست سے، اپنے اس محبوب سے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو سیدہ صدیق اکبر کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر ہم صحابہ کی زندگی کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ کی زندگی کو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہمیں کبھی بھی صحابہ پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے صحابہ کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہوگا، یا پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جس جماعت پہ اعتماد کیا، جن پہ بھروسہ کیا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ شب و روز اللہ کے دین کے احیاء کے لیے مصروف رہے۔ تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی محبت کا استعارہ تھی، آپ کی زندگی ایثار کا استعارہ تھی، آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا استعارہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی رفاقت ہوئی تو پھر یہ رفاقت ایسی بڑھی کہ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک انسان سچائی کو لے کے آ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به، اور دوسرا اس پہ تصدیق کر رہا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اولئک هم المتقون، قرآن ان کے تقوی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اللہ کی ربوبیت کے گواہ ہیں، اللہ کی الوہیت کے گواہ ہیں، اللہ کے انبیاء کی نبوت کے گواہ ہیں۔ اور اسی طرح صدیق اکبر کے لیے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے گواہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان جو گواہ ہیں، جو رابطہ ہے، جو پل ہیں، وہ صحابہ کی ذات ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو پھر ہمارے پاس نہ قرآن بچے گا، نہ ہمارے پاس حدیث بچے گی، نہ ہمارے پاس رسول اللہ کی زندگی بچے گی، اور نہ ہمارے پاس رسول اللہ کی سنتیں بچے گی، نہ آپ کی احادیث بچیں گی، بلکہ یہ سب کچھ ہمیں صحابہ کرام کے توسط سے ملا۔ اور اس قوم نے اللہ کے دین کو ایسے تھاما، اللہ کے دین کو تھام کے یہ ایسے دنیا کے اندر نکلے اور ایسے پھیلے کہ آج تاریخ ان کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو سیدہ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے، میرے محبوب کی زندگی 20 سال ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر کے اندر انتقال کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت
सय्यदना सिद्दीक अकबर की ज़िंदगी 61 साल थी, तो ये 43 साल की सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की रफ़ाक़त मुस्तफ़ा के साथ है। तो फिर हम देखते हैं अगर आका करीम बदर में हैं तो फिर सिद्दीक अकबर भी बदर में हैं, अगर रसूलुल्लाह उहद में हैं तो सय्यदना सिद्दीक अकबर भी उहद में हैं, अगर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल कबीस पे हैं तो सय्यदना सिद्दीक अकबर भी जबल कबीस पे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सिद्दीक अकबर की ज़िंदगी में ऐसी मुमासलत है, ऐसी तत्बीक है कि जो हैरान कर देने वाली है। रसूलुल्लाह की उम्र भी 63 साल है और सय्यदना सिद्दीक अकबर की उम्र भी 63 साल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे को शहीद किया गया, सय्यदना सिद्दीक अकबर के एक नवासे को भी शहीद किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा खातून जन्नत ने चक्की पीसी, हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा ने भी चक्की पीसी। ये मुमासलत बड़ी अजीबो गरीब मुमासलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जिस चारपाई पे उठा उसी चारपाई पे सय्यदना सिद्दीक अकबर का जनाजा उठा। सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं कि आखिरी अय्याम में सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार थे, मैं तीमारदारी के लिए हाजिर हुआ तो आपने मेरे हाथों को पकड़ लिया। सय्यदना अली कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए अली, तुमने जिन हाथों से मेरे महबूब मेरे करीब नबी को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से तुम मुझे भी गुस्ल देना और मुझे कफन पहना के मेरे हबीब के दरवाजे के सामने जाके रख देना और कहना, या रसूल अल्लाह, आपका एक दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त नसीब हो तो मुझे रोज़े के अंदर दफन कर देना, अगर इजाज़त न मिले तो मुझे जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर देना। तो सय्यदना अली कहते हैं, हमने तजहीज़ तकफीन के तमाम बंदोबस्त मुकम्मल करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने सय्यदना अबू बकर सिद्दीक की मैयत को रखा और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके दोस्त, आपके रफ़ीक आपके साथ सोना चाहते हैं। तो रोज़ा से आवाज़ आई कि मेरे हबीब को मेरे पास पहुँचा दो। खुदा रहमत कुनद ई आशिकीन पाक तीनत रा, अल्लाह इन रूहों पे, अल्लाह इन जिस्मों पे, अल्लाह इन नुफूस पे अपनी रहमतों को नाजिल फरमाए और इनको अपनी रबूबियत और अपने करम के मुताबिक अपने रसूल की रफ़ाक़त करने का हक अदा करने पे अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।